لوگ واقعات بیان کرتے ہیں، قصے بھی بن جاتے ہیں، کہانیاں بھی بن جاتی ہیں۔ انہی قصوں اور کہانیوں کے ذریعے سے بعد کے لوگوں نے کچھ تنقیح کر کے یہ سارا مواد مرتب کیا ہے۔ تو اس میں یہ روایت عام ہو گئی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر نکاح کے وقت 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ میں نے اس پر میری کتاب مقامات میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک آرٹیکل لکھ کے اس کے بارے میں کچھ سوالات سامنے رکھ دیے ہیں اور اسی مواد کی بنیاد پر رکھ دیے ہیں جو ہمارے مورخین نے زبانی روایتوں سے مرتب کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے بھی وہ مواد رکھ دیتا ہوں اور پھر دیکھیے کہ کیا فی الواقع یہ بات معقول ہو سکتی ہے جو عام طور پر کہی جاتی ہے یا لکھی جاتی ہے یا مانی جاتی ہے۔ یہ سارا واقعہ جس طرح کہ یہ حضرات بیان کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص اس کی تحقیق کرنا چاہے تو جو تاریخ کی سب سے پہلی کتاب ہے وہ طبقات ابن سعد ہے، اس میں سیدہ عائشہ کے ترجمے میں اس کو دیکھ سکتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابیہ حضرت خولہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں راستے میں ملی اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں عرصے سے یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی طبیعت بہت آزردہ سی رہتی ہے اور آپ کچھ محتاج سے ہو کے رہ گئے ہیں، گھر در کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ کیا کوئی رشتہ ہے؟ یعنی آپ کی عمر اس وقت 50 سال کی ہو چکی تھی، گھر میں چھوٹے بچے بھی تھے، گھر در کی ذمہ داریوں کے لیے بھی ظاہر ہے کہ آدمی کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، رفاقت کے لیے بھی بیوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس خاتون نے یہ کہا کہ میں اس کی ضرورت محسوس کرتی ہوں کہ اب آپ کے لیے کوئی رفیق حیات ہونا چاہیے، آپ کے معاملات کو دیکھے، کوئی بچوں کو سنبھالے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا کوئی رشتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کنواری بھی ہے اور شوہر دیدہ بھی ہے، بیوہ بھی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کنواری کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ آپ کے بھائی ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، دوست بھی، اور آپ ان کو بھائی ہی سمجھتے تھے۔ اور آپ پر ایمان لانے والی خواتین میں سیدہ سودا بھی ہیں جو کم و بیش 50 سال کی ایک بوڑھی خاتون ہے اور بیوہ ہو چکی ہے۔ تو یہ اس نے کہا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ خولہ جو ایک صحابیہ ہے، یہ گفتگو، میرا بھی گمان یہی ہے، آپ کا بھی گمان یہی ہونا چاہیے کہ بقائمی ہوش و حواس کر رہی ہیں، تو یہ کسی 6 سال کی بچی کا رشتہ پیش کریں گی؟ یعنی آدمی کو شادی کی ضرورت کس لیے ہوتی ہے؟ جنسی تعلق کے لیے وہ قائم نہیں ہو سکتا، بچوں کی نگہداشت کے لیے، تو جو گھر میں بچے ہیں وہ ان کی عمر سے زیادہ ہیں۔ کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ پیشکش کر رہی ہیں کہ آپ بچے پہلے موجود ہیں، ایک بچی اور گھر میں لے آئیے؟ علم عقل کسی طرح بھی یہ باور نہیں کرتے۔ یہ سوال کیا انہوں نے، حضور نے فرمایا کہ جا کے پیغام دے کے دیکھو۔ ظاہر ہے کہ جب بات کی جائے گی تو یہی کہا جائے گا نا کہ پیغام دے کے دیکھ لو، یعنی رشتہ اگر منظور ہے تو واقعی تمہاری بات ٹھیک ہے۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر گئی اور جا کے ان کی اہلیہ سے کہا کہ میں یہ آپ کے پاس درخواست لے کے آئی ہوں۔ حضور نے یہ فرمایا ہے، اب جواب سنیے، وہ یہ کہتی ہیں کہ عائشہ کا رشتہ تو ہم کئی برس سے طے کر چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ اب جب سے ہم مسلمان ہوئے رخصتی پر کچھ آمادہ نظر نہیں آتے۔ تو 6 سال کی بچی اگر وہ تھیں تو اس کا مطلب ہے کہ رشتہ کوئی 4-3 سال کی عمر میں طے کر دیا گیا ہوگا۔ کیا علم عقل اس کو باور کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ صورتحال بن گئی ہے تو وہ سیدہ سودا کے پاس چلی گئی، ان کو جا کے انہوں نے پیغام دیا، انہوں نے پیغام قبول کر لیا۔ واپس آئیں تو سیدنا ابو بکر بھی جہاں رشتہ طے ہوا تھا وہاں گئے، انہوں نے جا کے وہاں بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب تم لوگ تو گمراہ ہو گئے ہو، اب ہم شاید رشتہ نہیں کریں گے۔ تو وہاں سے رشتہ ختم ہو گیا۔ حضور دونوں جگہ رشتے کا پیغام دے چکے تھے، چنانچہ آپ نے دونوں کو قبول کر لیا اور سیدہ سودا کو گھر لے آئے۔ اس میں جو حکمت پیش نظر تھی وہ یہ تھی کہ ایک بزرگ خاتون، ایک شوہر دیدہ خاتون جس کی عمر کم و بیش 50 سال کے قریب ہے، وہ گھر آئے گی تو اگر میں اس کے ساتھ کسی کنواری کو بھی لے آتا ہوں تو اس کی حق تلفی ہوگی۔ تو آپ نے سیدہ سودا ہی کو ترجیح دی، حالانکہ دونوں رشتے منظور ہو چکے تھے۔ سیدہ سودا کو ترجیح دی، اور اس لیے بھی کہ وہ بچوں کی نگہداشت گھر در کو دیکھنے کے لیے زیادہ بہتر ہوگی۔
سیدہ عائشہ کی رخصتی نہیں ہوئی. 3 سال مکے میں گزر گئے، 2 سال مدینے میں گزر گئے، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ پوچھا جا کے کہ اب آپ اپنی بیوی کو گھر لے آئیے، چونکہ معاملہ طے ہو چکا تھا. اس کے بعد وہ آپ کے گھر آئیں. اس سے پہلے بھی آپ سیدہ سودا کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اگر تم سمجھتی ہو، پہلے تو میں نے تمہیں ترجیح دی تھی، اب ظاہر ہے کہ ایک دوسری خاتون آئے گی، ہو سکتا ہے کہ کوئی شکایت کا موقع پیدا ہو، تو تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میری اب کوئی مرد کی خواہش ہی نہیں باقی رہی، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن آپ کی ازواج میں اٹھوں، میں اپنا سارا وقت بھی نئی آنے والی خاتون کے لیے وقف کر دیتی ہوں. تب سیدہ کی رخصتی ہوئی. یہ سارا واقعہ ہے. یہ واقعہ کیا کسی 6 سال کی بچی کے بارے میں ہو سکتا ہے؟ علم اگر اس کو مانتے ہیں، کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ تو اس میں ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ عربی زبان میں بھی اعداد ایسے ہی بولے جاتے ہیں جیسے انگریزی میں ہے. یعنی اردو میں ہم کہتے ہیں 22 تو 1 ورڈ بن جاتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں 22 تو 2 لفظ بن جاتے ہیں. کسی جگہ پر 6 اشر میں سے اشر گر گیا ہے اور بس اس کے بعد کہانی چل پڑی 6 سال 6 سال 6 سال، یعنی 16 سال یا 19 سال کو اگر لکھنا ہو تو عربی میں اسی طرح 2 لفظ ہوں گے، 9 اشر 6 اشر. یہ صورتحال ہوئی ہے. اس وجہ سے یہ محض افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. علم اگر نہ اس کو قبول کرتے ہیں، نہ واقعات اس کو قبول کرتے ہیں. ہماری تاریخ میں جو سب سے بڑے آدمی ہے ابن خلدون، انہوں نے بالکل صحیح اصول بیان کیا اپنے مقدمے میں کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو پہلے اس کو علم اور عقل کی روشنی میں جانچ لیجئے وہ قابل قبول بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد روایات کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ ساری گفتگو میں نے آپ کو سنا دی ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار قرائن ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عمر 16 سے 19 سال کے درمیان تھی جب یہ رشتہ طے ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے کچھ برس کے بعد پھر ان کی رخصتی. چنانچہ ایک بڑے عالم دیوبند کے بڑے علماء میں سے مولانا نیاز احمد صاحب نے کشف الغمہ عن عمر ام الامہ کے نام سے اس موضوع پر ایک تفسیری کتاب لکھ دی ہے. یہ محض ایک داستان ہے جو لوگوں میں شہرت پا گئی ہے. ان کی عمر ہرگز 6 سال یا 9 سال نہیں تھی، وہ بالکل شادی کی عمر میں تھی. ان کا رشتہ پہلے سے طے ہو چکا ہوا تھا، اور خولہ رضی اللہ عنہ نے بہت سوچ سمجھ کر ان کا رشتہ تجویز کیا تھا. وہ اس قابل تھیں کہ گھر کو آ کے سنبھال سکتیں، معاملات کو دیکھ سکتیں. یہ چیز جو ہے یہ ذہن سے بالکل نکال دیجئے. لیکن جو لوگ بس ایک قصہ، ایک داستان ایک بار رواں ہو جاتی ہے اسی پر ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس طرح کی علمی اور عقلی تنقید سننے کے لیے تیار نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب جو ہے آج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان کی عمر کے متعلق جو ہے اکثر جو ہے بحث ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر شادی کے وقت کیا تھی، اور جو کچھ حضرات جو ہے ان کی عمر 19 سال شادی کے وقت کہتے ہیں، کیا ان کے دلائل جو ہے حدیث اور قرآن کی روشنی میں صحیح ہیں؟ اور 9 سال کی عمر میں شادی کی ہم کیا وضاحت؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بڑی بہن ہے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 73 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، ایک بات. اور اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ 100 سال کی تھی. تو ہجرت سے 73 سال نکالو تو باقی بچے کتنے؟ 27. اور یہ بھی بات ملتی ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بڑی بہن سے 10 سال چھوٹی تھی. ہجرت کے وقت پھر کتنا عمر ہوئی امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی؟ 17 سال. ہجرت کے 2 سال کے بعد کیا ہوئی؟ رخصتی، تو 19 سال تھی. یہ ان کی ایک عقلی دلیل. ہماری مشکل یہ ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی غلطی کر بیٹھتا ہے یا اس کی طرف سے کوئی منسوب چیز آ جاتی ہے تو پھر ہم اس طرح تقلیدی ذہن رکھتے ہوئے اتنے جمود اختیار کر لیتے ہیں کہ پھر اس سے باہر نکل نہیں سکتے. بدقسمتی سے یہ روایت بخاری اور مسلم میں آ گئی ہے. عائشہ صدیقہ کی 6 سال کی عمر میں نکاح کرنے والی روایت بخاری میں اور مسلم میں ہے، اور یہ دونوں ہی درج اول کی کتابیں ہیں. پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں کو صحیحین کہا جاتا ہے. بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ اس میں ایک بات بھی کمزور نہیں، لیکن بالکل غلط ہے بات. صحیحین کا معنی تغلیباً ہے کہ غالب اکثریت ان روایات کی صحیح ہے، لیکن یہ کہ ہر بات ان کی 100% صحیح ہے قرآن کی طرح، بالکل غلط بات ہے.
اللہ تعالیٰ علامہ جلال الدین سیوطی کی قبر پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. انہوں نے کتاب تدریب الراوی ہے حدیث کے اصولوں پر لکھی ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ مسلم مملو من شیعہ، شیعت سے بھری پڑی ہے، اور بخاری کے اندر جلد ثانی کتاب التوحید کے اندر ایک راوی ہے عباد بن یعقوب الرواجنی، جو بڑے محدث ہیں، حدیث پڑھانے والے، وہ تو زیادہ اس بات کو جانتے ہیں، لیکن میرا جیسا طالب علم بھی تھوڑی سی کوشش کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات مل جاتی ہے. اس کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں صدوق رافضی حدیث فی البخاری، وہ رافضی ہے اور اس کی بخاری میں روایت موجود ہے. فلح بن سلیمان ایک راوی ہے، عبد الملک اس کا اصل نام ہے، لیکن اس کی کنیت فلح بن سلیمان، بخاری کے ہر دوسرے تیسرے صفحے پر موجود ہے، نہایت کمزور راوی ہے. خیر، اس سے بھی قطع نظر پچھلے جمعے عرض کر چکا ہوں، اس روایت کا راوی حشام شروع کے زمانے میں بڑا معتبر راوی تھا. وہ بات کر رہا ہوں جو عام آدمیوں کے ذہن میں آ سکے. محدثین جانتے ہیں کہ شروع کے زمانے میں بڑا معتبر راوی تھا، سارے محدثین نے اسے روایتیں لی ہیں. بدقسمت آخر زمانے میں ان کا حافظہ بہت خراب ہو گیا تھا، اور یہ روایت 6 سال والی اور 9 سال والی اسی زمانے کی ہے. ان سے نقل کرنے والے جتنے مدنی شاگرد ہیں، مدینہ والے، کوئی ایک مدینہ والا شاگرد اس روایت کو نقل نہیں کرتا. جس آدمی نے اس پر تحقیق کی ایک ایک چیز کی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کا مسئلہ تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموس کا مسئلہ تھا، دنیا کفر نے اس روایت کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ طوفان بدتمیزی کیا ہے. مغرب میں جو خاکہ شائع ہوئے ہیں وہ اسی روایت کی بنا پر ہوئے. مثال کے طور پر نقل کفر، کفر نباشد، یہ لفظ کہتے ہوئے میں شرم آتی ہے کہ مسلمانوں کا پیغمبر اتنا ہوس پرست تھا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، کہ اپنے ایک مرید کو اقتدار کا لالچ دے کر اس کے ساتھ اقتدار کا وعدہ کر کے میرے بعد آپ نے ہی اقتدار لینا ہے. اس کی چھوٹی سی نابالغ بچی، 6 برس کی بچی جو ہے، اس کو نکاح میں لے لیا. میں اور آپ کتنی تعویلیں بھی کریں میرے دوستو، کتنا بھی بچائیں بخاری کی روایت کو، یا بخاری کی روایت کو بچا لیں تو یا رسول اللہ کے ناموس کو بچا لیں. بخاری کے راوی کو مجروح ہونے سے ہمارے کفر لازم نہیں آتا، لیکن نبی کی ذات مجروح ہو جائے تو ہمارا ایمان باقی نہیں رہتا. اس ایک روایت کے ذریعے سے دشمن نے کئی شکار کیے ہیں. نبی کی ذات پر بھی حملہ کیا، عائشہ صدیقہ کی شخصیت کو مجروح کیا، ابو بکر صدیق کے گھرانے کو مجروح کیا ہے، بلکہ پورے اسلام کو مجروح کیا ہے. جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں. یہ ایک روایت اس کو ایک طرف رکھیے. اب میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں، طبری قدیم مورخ ہے، کتابیں میرے پاس موجود ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ بات کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ صدیق اکبر نے زمانے جاہلیت میں، یعنی اسلام آنے سے پہلے، 2 عورتوں کے ساتھ نکاح کیا تھا. ایک کا نام قتیلہ تھا، ایک کا نام ام رومان تھا. قتیلہ سے صدیق اکبر کے 2 بچے تھے، ایک کا بیٹی تھی، ان کا نام اسما تھا، ایک بیٹا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا. دوسری خاتون جس کا نام ام رومان سے، اس سے بھی 2 بچے ہوئے. ایک بچہ اس کا نام عبد الرحمن تھا، ایک بیٹی اس کا نام عائشہ تھا. یہ زمانہ جاہلیت میں پیدا ہو چکے تھے، یعنی ابھی اسلام آیا نہیں تھا، اس سے پہلے عائشہ صدیقہ پیدا ہو چکی تھی. اب اسلام جب آیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں عظمہ میں کتنا عرصہ زندگی گزاری؟ 13 سال. اس سے پہلے جو بچی پیدا ہو گئی ہے اس کو 2 سال کی 3 سال کی بھی تسلیم کر لیں، تب بھی عائشہ صدیقہ 14 15 16 سال کی بوقت نکاح ہر صورت میں ثابت ہوتی ہیں. دوسری بات،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ پر اسلام اور ایمان لانے والے ابتدائی 40 آدمی، ان میں عائشہ صدیقہ کا نام بھی ہے. آپ ابن ہشام پڑھ کے دیکھ لیں، اس کا ترجمہ میں لکھا ہوا ہے، سیرت ابن ہشام. یہ بات یاد رکھیں، ایمان لانے کے لیے کوئی بچہ بھی جب ایمان لاتا تو ایمانیات کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے اس کا ہوش مند ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ 1-2 سال کا بچہ بھی اس کا ایمان کا اعتبار کو ہوتا ہے. کم از کم 6-7 سال کا بچہ ہو تب وہ بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فہرست میں شامل ہیں جو ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ہیں. کم از کم 5-6 سال کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم کریں تو تب ان کے ایمان کا اعتبار ہوتا ہے. اگر وہ اس عمر میں 5 سال کی بھی مان لیے جائے، 5 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی جو ایمان لائیں، تو 13 سالہ مکی زندگی ہے. پھر رخصتی کا زمانہ جو ہے کتنا بنتا ہے؟ میں پچھلے جمعے ایک بات عرض کر چکا ہوں، حساب کتاب کا ماہرین فوراً سمجھیں گے اس کو. ان کی بڑی ہمشیرہ دوسری ماں سے، جن کا نام حضرت اسماء بنت ابی بکر ہے، مشہور صحابیہ ہیں. سن 73 ہجری میں فوت ہوئیں، سب نے لکھا ہے. ایک بات، 100 سال کی عمر میں فوت ہوئیں، سب نے لکھا ہے. یہ مسلمات میں اس میں اختلاف کسی کا نہیں. یہ اپنی چھوٹی بہن عائشہ سے 10 سال عمر میں بڑی تھیں. ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر ذرا حساب لگائیں. اس بات کو محدثین نے بھی لکھا ہے، مورخین نے بھی لکھا ہے. اسماء بنت ابی بکر اپنی چھوٹی بہن سے کتنی بڑی تھی؟ 10 سال. فوت کب ہوئی؟ 73 ہجری میں. کتنی عمر میں فوت ہوئی؟ 100 سال کے. جو خاتون 100 سال کی تھی 73 ہجری میں، وہ یکم ہجری کو کتنے سال کی ہوگی؟ 27 سال کی. اور 27 یکم ہجری کی 27 سال کی تھی، تو ان سے 10 سال عمر میں جو چھوٹی ہمشیرہ، وہ یکم ہجری کتنے سال کی ہوئی؟ کوئی بھی پہلو لے لیجیے، کسی صورت کے اندر عائشہ صدیقہ 6 سال کی عمر کی نہیں بنتی بوقت نکاح. یہ تو میں نے سمپل 2-4 باتیں کی ہیں. آپ کو 10 دلائل اور دیے جا سکتے ہیں، 10. مثال کے طور پر 27ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ قمر. یہ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 37ویں نمبر کی سورت ہے. قرآنی ترتیب 54 نمبر کی اور نزولی ترتیب 37ویں نمبر کی ہے. اس کی 46ویں نمبر کی آیت ہے وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرَ. آپ صاحب یہ بات ٹھیک پڑھ رہا ہوں نا؟ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرَ. قیامت کا منظر پیش کیا گیا. قیامت بڑی خوفناک ہوگی، بڑی تلخ حقیقت ہوگی. فرماتی ہیں جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو ہمارے گھروں کے اندر تلاوت ہوتی تھی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ سورہ مبارکہ سن 490 میں نازل ہوئی. نبوت کا 4تھا سال تھا. تو جو بچی کہتی ہے کہ میں بڑی ہوشیار تھی، کھیلتی کودتی تھی، اور یہ سورہ نازل ہوئی اور اس کی آیت مجھے اسی طرح یاد ہے، تو کب پیدا ہو چکی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائے نبوت سے پہلے پیدا ہو چکی تھی. جو پہلو بھی لے لیے جائے میرے دوستو، کسی بھی صورت سوائے بخاری کے اور مسلم کی ان 2 روایتوں کو چھوڑ کر جتنے بھی حقائق ہیں وہ سب کا سب انکار کر رہے ہیں، اور وہ ثابت کر رہے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح میں آئیں وہ بالغ ہو چکی تھی. یہاں ایک اور بات، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا اس خاتون نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ حضور تو میرے بھائی ہیں. جو اشکال ظاہر کہ وہ بھائی ہونے کا. اگر عائشہ صدیقہ 6 سال کی عمر کے ہوتے ہیں یہ کہتی یہ کیوں کر ممکن ہے، وہ تو بہت بچی ہیں ابھی. لیکن کسی چھوٹی سی بچی کے ساتھ نکاح کا پیغام لے تو ہر ماں باپ کہتا ہے وہ تو ابھی بچی ہے.
صدیق اکبر نے حضرت ام رومان نے یہ اشکال نہیں پیدا کہ وہ ابھی بچی ہے، بلکہ یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صدیق اکبر بھائی قرار دے چکے ہیں۔ عجیب تماشا ہے خدا کی قسم کہ دشمنان اسلام نے حملہ بھی کیا تو پیغمبر کی ذات پر، نبی کے گھرانے کو مجروح کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ہمارا کردار ہے ہم مولویوں کا کہ ہم نے سوچے سمجھے بغیر ان روایات کو سہارا دیا اور یہ نہ سمجھا کس سے کہ نبی کی ذات مجروح ہو رہی ہے۔ بھئی اگر ترمذی، ابن ماجہ اور حدیث کی دوسری کتابوں کی بہت ساری روایات کو تم چھوڑ دیتے ہو ضعیف اور موضوع ہونے کی بنا پر، اس کے باوجود بھی امام ترمذی کا ادب و احترام بدستور قائم ہے، ابن ماجہ کا احترام موجود ہے، دیگر محدثین کا، امام احمد کی مسند کا احترام موجود ہے، باوجود ہے کہ بے شمار روایتیں اس کے اندر کمزور ہیں۔ اگر بخاری اور مسلم کی کسی ایک روایت کو کمزور کہہ دیا گیا تو اس امام بخاری کی نہ شخصیت مجروح ہوتی ہے، نہ ان کی توہین ہوتی ہے، نہ اسلام کا کوئی ستون گرتا ہے۔ البتہ یہ کہ ان روایتوں کا انکار کرنے کی سبب سے رسول اللہ کی ذات بچتی ہے، عائشہ صدیقہ کی شخصیت بچتی ہے، صدیقہ کا گھرانہ بچتا ہے۔ اور ہمارے لیے روایتوں کو بچانے کے بجائے نبی کی ذات کا احترام اس کو قائم رکھا جائے زیادہ اہم ہے، کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب و احترام یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر نبی کی ذات مجروح ہوتی ہے اور ہماری زندگی کے اندر اور ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں تو ہمارے اندر ایمان نہیں باقی رہتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک بہت بڑا سمجھے کہ امت مسلمہ کا المیہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 6 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ ہم چونکہ سارے مقلد ہیں، ہمارے حضرت نے یہ کہا ہے، فلاں حضرت نے یہ لکھا ہے، فلاں حضرت نے یہ لکھا ہے، بس آنکھیں بند کر قبول کر لیتے ہیں۔ امام بخاری نے لکھا ہے، امام مسلم لکھا کہ 6 سال کی عمر میں، کہ بس ٹھیک ہے جی، بخاری نے لکھا تو پھر کس کی مجال ہے کہ آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اس کا منفی اثر یہ نکلا کہ جتنے بھی خاکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یورپ کے اندر، مغربی دنیا کے اندر شائع ہوئے ہیں، ان روایات کا سہارا لے کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالا ہے۔ حالانکہ یہ روایات راوی کا بیان تھا، رسول اللہ کا فرمان نہیں تھا۔ اس بات کو نوٹ کر لیں آپ، ایک راوی کا بیان ہے، راوی سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، راوی کا حافظہ کمزور بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ بخاری کی روایت اور مسلم کی روایت ایک راوی کا بیان ہے، رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ہنگامے ہوئے، مظاہرے ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا، مرد آباد کہیں ہم کچھ بھی کہیں، لیکن دشمن کو جب ہتھیار ہم خود دیں گے، اس ہتھیار کو ہمارے اوپر استعمال کرے گا تو پھر ہم کیسا اس کا توڑ کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بخاری کی وہ روایت یا مسلم روایت صحیح نہیں ہے۔ ایک قرآن کی کسی بات کا انکار کرنا کفر ہے، کسی راوی کی کمزور بات کا انکار کرنا کفر نہیں ہے۔ اگر آپ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ یا حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر مندرج روایات کے بارے میں جانچ پرکھ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ راوی صحیح نہیں ہے، تو امام بخاری بھی کسی پیغمبر کا نام نہیں کہ اس کی نقل کردہ کوئی کتاب کے اندر کوئی بات ہے اس کا انکار کرتا ہوں دار اسلام سے ہم نکل جائیں گے۔ احترام ہے امام بخاری کا، لیکن امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس زمانے میں نہ پریس تھے، نہ حقوق محفوظ کرنے کا کوئی مسئلہ تھا، صدیاں درمیان میں گزر چکی ہیں۔ اصل روایت محققین نے تحقیق کر کے بتایا 16 تھی، 2.5 اڑا دی اور 1 چھوڑ دی۔ اصل روایت میں 19 تھا، 2.5 اڑا دی اور 1 چھوڑ دی گئی۔ 19 کو چھوڑ کر 9 بنا دیا اور 16 کو چھوڑ کر 6 بنا دیا۔ بہت سارے علماء نے اس پر کتابیں لکھ دی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو کب نکاح ہوا؟ عائشہ صدیقہ کی عمر کتنی تھی؟ اس سلسلے میں چند باتیں ابھی عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو آگے عرض کروں گا۔ اللہ کرے کہ میری بات سمجھ میں آ جائے۔
انسان جس لائن پر تجسس کرتے ہیں نا وہاں سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. کچھ علماء میرے پاس کوئٹہ سے آئے, میں نے ان کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تو خدا کی قسم انہوں نے اتنی دعائیں دی انہوں نے کہ ہمارے پاس کتابیں تھی, پڑھتے ہم تھے, لیکن آپ نے ہمارے ذہن منتقل کر کے ہمارا راستہ کھول دیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر, قدیم تاریخ کتابوں میں یہ لکھا ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں, زمانہ اسلام سے پہلے جو ان کی اولادیں تھیں وہ کون کون سی تھیں, تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام موجود ہے. اب اپنے ذہن کو حاضر رکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. اور پھر مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ رہے نبوت کے بعد؟ 13 سال. اور اسلام آنے سے پہلے, نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ, یعنی ابو بکر صدیق کو مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کی جو اولادیں تھیں ان اولادوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. تاریخ طبری دیکھ لیں, جس کا جی چاہے میرے پاس دیکھ لیں, میں اس کو دکھا دوں گا انشاءاللہ. تو اگر آپ 2 سال کی یا 3 سال کی بچی بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تصور کر لیں کہ اس وقت تھیں, تو 13 سالہ مکی زندگی ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آتی ہیں تو کتنے؟ 16 سال کی. ایک بات, ساری حدیث کی کتاب میں سارے مورخین نے, تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی, اپنے دماغ کو حاضر رکھ کر کے میری دوستو, یہ آپ کے لیے ایک بڑا مضبوط سبق ہے. بڑی صاحبزادی کا کیا نام تھا؟ حضرت اسماء. حضرت اسماء کی والدہ کا نام تھا قتیلہ, ابو بکر صدیق کی بیوی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ کا نام ام رومان. باپ شریک بھائی بہنیں تھیں لیکن مائیں الگ الگ تھیں. بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر, ان کا تذکرہ سب نے لکھا ہے, حتیٰ کہ صاحب مشکات نے, مشکات جو ہمارے حدیث کتابوں میں سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے, اس کے آخر میں ایک لمبی فہرست ہے راویوں کی, اس کا نام الاکمال فی اسماء الرجال. اس میں حضرت اسماء کا تذکرہ ہے. اس تذکرے میں لکھا ہے کہ وہ 100 سال کی عمر میں فوت ہوئیں. حضرت اسماء 100 سال کی عمر فوت ہوئیں. کب فوت ہوئیں؟ 73 ہجری میں. 2 باتیں سمجھ میں آ گئی. 73 ہجری میں 100 سال کی عمر میں فوت ہوئیں, اور یہ اپنی چھوٹی بہن عائشہ صدیقہ سے 10 سال عمر میں بڑی تھیں. تو وہ اگر 73 ہجری میں 100 سال کی تھیں تو یکم ہجری کو کتنے سال کی ہوں گی؟ 27 سال کی. تو یکم ہجری کو جو ان کی ہمشیرہ 10 سال ان سے عمر میں چھوٹی تھیں, وہ کتنی عمر کی ہوں گی؟ اب ان کی چیزوں کو کتابوں سے کیسے نکالا جائے گا؟ ایک وہ روایت لے لی جس میں راوی نے تصرف کیا یا بعد میں کسی بدماش نے گڑبڑ کی, باقی سارے حقائق کو نظر انداز کر دیا گیا.